بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے ایس ایم ایس بلال کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بلال دیوان پر اپنے سامنے کھجوریں اور پانی کی بوتل رکھے ہوئے بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ ایس ایم ایس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بلال کی طرف دیکھ رہا تھا اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے۔ بلال بھائی، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، ایس ایم ایس لرزتی ہوئی آواز سے بول رہا تھا۔ وہاں پر وہ سب۔ بلال نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور ایس ایم ایس کو چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ شاہد آپ جاؤ، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بلال نے ایک کھجور منہ میں ڈالی اور بوتل کو منہ لگا کر 3 گھونٹ پانی پیا، وقفہ دے دے کر۔ شاہد سنو، یہ ہینڈ کیری میری گاڑی میں رکھ دو، کوچ کا نکارہ بج چکا ہے، پچھلی سیٹ پر رکھنا، دروازہ کھلا ہے۔ شاہد محمود سکھیرہ وہ ہینڈ کیری اٹھا کر جا چکا تھا۔ بلال نے خشوع و خضوع کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور دعا کے بعد جائے نماز لپیٹ کر اپنی بغل میں لگا لیا اور وہ کالا فولڈر اٹھایا اور گھر کے لاؤنج کی طرف چل دیا۔ نماز پڑھ کر آتا ہوں، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ناہید لومڑی کا دماغ رکھنے والی عورت بول رہی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں جمال رندھاوا صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے اوپر والے دانتوں سے نیچے کے دانتوں کو دبا رہے تھے، منہ بند کیے ہوئے غصے سے۔ نوشی دوسرے صوفے پر اپنے باپ کے سامنے بائیں ہاتھ سامنے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ناہید پیچھے کھڑی تھی جمال رندھاوا کے۔ شعیب دائیں ہاتھ 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سامنے کی طرف، اور اس سے کچھ فاصلے پر ارم واسطی کھڑی تھی نظریں جھکائے ہوئے۔ جمال رندھاوا کے سامنے ٹیبل پر 2 لفافے پڑے ہوئے تھے، ایک بلال کے اسکول کا انویلپ تھا اور دوسرا انویلپ ڈیفینس کے ایک فوٹو اسٹوڈیو کا تھا۔ بجی اور ایس ایم ایس ناہید سے بھی پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، باقی گھر کے نوکروں کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ السلام علیکم، بلال نے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ جی ماموں، آپ نے بلایا تھا؟ بلال مطمئن تھا، اسے معلوم تھا اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ دونوں لفافے اٹھاؤ، جمال نے غصے سے کہا۔ بلال نے آگے بڑھ کر وہ دونوں لفافے اٹھا لیے۔ جسٹ اقرا اسکول والا انویلپ اس نے کھولا، اس میں وہی 3 لاکھ روپے تھا جو اس نے چند دن پہلے ارم کو دیا تھا نوشی کے کپڑوں کے لیے۔ بلال نے وہ روپے واپس اسی میں ڈال دیے۔ اب دوسرے انویلپ کی باری تھی۔ اس نے وہ انویلپ کھولا تو اس میں بلال اور عظمی افغان نیازی کی وہ تصویریں تھیں جو کافی دنوں پہلے جب وہ اور عظمی آخری بار ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر نکلے تھے تو پارکنگ میں بلال کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جب عظمی اپنے ایک مہربان، سچے اور کھرے دوست کے گلے لگی تھی۔ اس لمحے کو کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک تصویر تھی، مگر اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ دوسری تصویر میں عظمی بلال کے ہاتھ کو چوم رہی تھی اور تیسری تصویر میں بلال کا ہاتھ عظمی کے بائیں کندھے پر، اور چوتھی تصویر بلال کا بایاں ہاتھ عظمی کے دائیں گال پر تھا۔ ایسی کوئی 2 درجن کے قریب تصویریں اس انویلپ کے اندر تھیں۔ یہ روپے؟ جمال نے تشویش کے انداز سے پوچھا۔ میں نے دیے تھے ارم کو۔ اور وہ تصویریں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں کہیں نقلی تو نہیں ہیں؟ جمال تلخی سے بولا۔ جی نہیں، جو تصویریں دکھا رہی ہیں وہ بھی بالکل سچ ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ میری بات بھی سن لیں، بلال نے ادب سے جواب دیا۔ جو ہم لوگوں نے آج دیکھا وہ سچ تھا یا حقیقت تھی؟ تم جیسا بے شرم آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب جمال تمہاری بات کیوں سنے؟ جو دیکھا ہے وہ کافی ہے۔ ارم، تم کیوں خاموش کھڑی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ تمہارے ساتھ اس بغیرت شخص نے کیا وعدے کیے تھے؟ شعیب ارم کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا۔ ارم کی آنکھوں میں وہ مصنوعی آنسو ایک بار پھر آ گئے تھے جو وہ کوئی آدھ گھنٹہ پہلے بھی لا چکی تھی جب اس نے جمال کو اپنی اور بلال کی فرضی کہانی سنائی تھی۔ ارم نے ڈرتے ہوئے بلال کی طرف دیکھا۔ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جمال نے ارم کا حوصلہ بڑھایا۔ سر، 3 سال پہلے جب میں نے بوتیک پر جاب شروع کی تھی تو ایک دن بلال وہاں پر آیا، مجھے دیکھا اور میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ کچھ دن بعد کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری باس میرے گلے پڑی ہوئی ہے بچپن سے، جیسے ہی اس سے میری جان چھوٹتی ہے میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، میری عزت آبرو اس کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ پھر یہ ہفتے میں 2 دفعہ مجھ سے ملنے لگا اور اتوار کا سارا دن میرے ساتھ فلیٹ پر گزارتا۔ یہ سلسلہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری نوشی سے شادی ہونے والی ہے۔ اس نے میرا منہ بند کرنے کے لیے یہ 3 لاکھ روپے مجھے دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ارم واسطی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بلال نے اس کی طرف حقارت سے نگاہ ڈالی۔ بلال، میں تو تمہاری مثالیں دیا کرتا تھا لوگوں کو، اور تم کیا نکلے؟ جمال رندھاوا دکھی ہو کر بولے۔ ماموں جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ 3 لاکھ روپے میں نے اسے نوشی کے ڈریسز بنوانے کے لیے دیا تھا، اور وہ تصویریں میری دوست ڈاکٹر عظمی افغان کی ہیں۔ وہ صرف میری دوست ہے،
بس۔ بلال نے آرام سے اپنی صفائی پیش کی۔ اور وہ جو ہم تینوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ ناہید غصے سے چلائی۔ ممانی جان، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں۔ بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا، ممانی جان، میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کیوں یہ گندا اور غلیظ کھیل کھیل رہی ہیں؟ بلال، اپنی زبان کو لگام دو، مت بھولو وہ تمہاری کیا لگتی ہے۔ جمال رندھاوا غصے سے گرجے، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ گندا الزام لگاتے ہوئے اپنی ممانی پر۔ ممانی نہیں، ماں۔ میں نے ان کو ہمیشہ اپنی ماں کی طرح عزت دی، اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ ممانی سے پوچھ لیں، اگر ان کو اس شادی پر اعتراض ہے تو میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے ایک ماں کے حکم پر محبت کی اور اپنی دوسری ماں کے حکم پر اپنی محبت سے منہ موڑ لیتا۔ ممانی جان، آپ صرف ایک بار مجھے کہہ دیتی، میں خوشی خوشی خود انکار کر دیتا، اس لیے کہ میں آپ کو ماں سمجھتا نہیں، مانتا بھی تھا۔ ممانی جان، مجھے اپنی ماں کی ہر چیز سے محبت ہے اور میری ماں کو اپنی آبائی زمین سے بہت لگاؤ تھا، مگر میں نے آپ کی خوشی کی خاطر اسے لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں وہ زمین خود خریدوں گا اپنے پیسوں سے، انشاءاللہ۔ پوری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے زمین خریدوں گا۔ تمہاری اوقات بھی ہے وہ زمین خریدنے کی؟ ناہید نے بلال پر طنز کیا، میں حیران ہوں تم کتنے بے شرم اور بے غیرت ہو جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو میری معصوم بچی کی طرف، وہ رو رو کر پاگل ہو گئی ہے اور تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کا ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ تم ایک بے حس اور بد کردار شخص ہو۔ رندھاوا صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ بڑے مزے سے اس گھٹیا شخص کی تقریر سن رہے ہیں، دھکے مار کر نکالیں اسے یہاں سے۔ احسان فراموش، اگر رندھاوا صاحب نہ ہوتے تو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے، اور تمہارے دونوں چچا، کبھی انہوں نے تمہاری خبر لی؟ خبر نہ لینا جبر اور ظلم کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ بلال نے ناہید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیا، تیور تو دیکھو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چور ماں کا چور بیٹا۔ ناہید نے ایک بار پھر بلال کے زخموں پر نمک ڈالا۔ ممانی جان، بس بس۔ بلال غصے سے دھاڑا۔ پہلی بار اس نے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ممانی جان، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں برداشت کر لوں گا، اف تک نہیں کروں گا، مگر اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ آپ نے میری ماں پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا تھا، اس عورت پر جس نے اپنی کروڑوں کی جائیداد آپ کے کہنے پر دے دی اور کبھی آپ سے واپسی کا تقاضا نہیں کیا، اور آپ نے لاکھ 2 لاکھ کے زیورات کی چوری کا الزام اس عظیم عورت پر لگا دیا۔ آپ نے اس عظیم عورت کی عزت، وقار، خودداری کا جنازہ نکال دیا۔ مر تو وہ آپ کا لگایا ہوا الزام سن کر ہی گئی تھی، صرف مرنے کی رسم پاگل خانے میں ادا ہوئی۔ آپ کو یاد تو ہوگا ایک دفعہ آپ نے مجھ پر بھی چوری کا الزام لگایا تھا، میں نے 26 سالوں میں جو عزت کمائی تھی آپ نے وہ بھی چھین لی۔ میں چند دنوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، سچا ہوں، بد کردار نہیں، ہرگز نہیں۔ ممانی جان، میں آپ کے لگائے ہوئے الزاموں سے ہرگز پاگل نہیں بن سکتا، یہ آپ کی بھول ہے۔ تم کرو ثابت، میں چیلنج کرتی ہوں، تم اپنے آپ کو کبھی بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تم ایک بد کردار، بد لحاظ، عیاش آدمی ہو۔ ناہید رندھاوا انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے چیخی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ناہید کا رنگ فک ہو چکا تھا اور وہ بلال کا جواب سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں کہتی ہوں تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو۔ ناہید دوبارہ چلائی، میں سچا ہوں اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کے درمیان آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ میں اب بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں، بغیر کسی شرمندگی کے۔ ممانی جان، یہ ثابت ہونے کے بعد کیا آپ ان سب سے آنکھ ملا سکیں گی؟ اور مجھے ڈر ہے کہیں آپ کے ساتھ میری ماں جیسا، نہیں اللہ نہ کرے، آپ تو ماں نہ بن سکی، مگر میں تو بیٹا ہوں۔ بلال نے ایک بار پھر ناہید کو کرارا جواب دیا۔ ایس ایم ایس اور بی جی جو پہلے گردن جھکائے کھڑے تھے، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی غرض سے ایک دم سے ان کی گردنیں سیدھی ہو گئی تھیں، آنسو خود بخود خشک ہو چکے تھے۔ ایس ایم ایس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں جوش کے ساتھ، غصے کی وجہ سے۔ جمال رندھاوا خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ نوشی جو کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہی تھی، اب پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں اور بلال کو دیکھ رہی تھی، کبھی بلال کی طرف اور کبھی اپنی ماں کی طرف۔ نوشی کو اپنی سچی محبت اور جھوٹی جنت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ نوشی اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ شعیب غصے سے بلال کو دیکھ رہا تھا اور ارم واسطی حیرت میں مبتلا کہ اتنا خاموش اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والا بندہ اپنی ماں کا نام سن کر اتنا جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ ارم کو شرافت اور کمزوری کا فرق سمجھ آ گیا تھا۔ اوے ہیرو، یہ کیا ڈائلاگ بازی کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، تم کیا سمجھتے ہو
یہ کسی فلم کا کلائمیکس ہے جو تم ڈائلاگ بول کر پبلک کو خوش کر لوگے اور لوگ تمہاری بے گناہی ثابت ہونے کے بعد تالیاں بجا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ شعیب نے بی جی اور ایس ایم ایس کی آنکھوں میں بلال کی جیت کی چمک دیکھ لی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ دونوں اپنے ہیرو کی جیت پر تالیاں نہیں بجا سکتے تھے۔ شعیب نے غصے سے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے بلال کو مخاطب کیا تھا۔ بلال جمال رندھاوا کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کے درمیان شیشے کا سینٹر ٹیبل تھا۔ جمال رندھاوا براؤن لیدر کا لباس پہنے ہوئے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بلال ان کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ بلال کی بائیں بغل میں وہ کالا فولڈر اور جائے نماز تھا۔ بلال دو زانوں بیٹھ گیا، بالکل اپنے ماموں کے سامنے، اور جمال رندھاوا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ادب سے بولا، ماموں جان یہ سب جھوٹ ہے۔ اب بلال نے نظریں اٹھا کر ناہید کی طرف دیکھا جو کہ جمال کے پیچھے کھڑی تھی اور قہر آلود نگاہوں سے بلال کو تک رہی تھی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بلال پھر جمال کی طرف متوجہ ہوا اور جمال کو دیکھ کر بولا، میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید کہہ نہ پاؤں، اس لیے لکھ کر رکھ لیا تھا۔ بلال نے وہ کالا فولڈر شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں ایک خط ہے، ضرور پڑھیے گا، اور آپ کے 144 احسانات جو آپ مجھ پر پچھلے 12 سال سے ہر مہینے کر رہے تھے، وہ آپ کے سارے احسان اس فولڈر میں بند ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد بلال نے وہ فوٹو اسٹوڈیو کا انویلپ اپنی کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں ڈال لیا۔ جائے نماز اب بھی بلال کی بائیں بغل میں تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں وہ 3 لاکھ کی 3 گڈیاں تھیں جو کہ بلال کے اسکول کے جسٹ اقرا انویلپ میں تھیں۔ بلال اپنے گھٹنوں سے اٹھا اور الٹے پاؤں واپس ارم کی طرف آ گیا۔ جاتے ہوئے بھی اس نے اپنے ماموں کی طرف پشت نہیں کی۔ ارم واسطی کے برابر آ کر بلال نے وہ 3 لاکھ روپے جسٹ اقرا کے انویلپ سے نکالا اور انویلپ کو اپنے لائٹ بلو کوٹ کی سائڈ والی پاکٹ میں ڈال لیا اور 3 لاکھ روپے ارم کی طرف بڑھا دیا۔ ارم جی یہ رکھ لیں۔ ارم نے گردن اٹھا کر بلال کو حیرت سے دیکھا۔ بلال کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، انہی کے لیے تو آپ نے اس حد تک اپنے آپ کو گرایا ہے۔ آپ کو ارم جی ان روپوں کی بہت ضرورت ہے، پلیز رکھ لیں۔ بلال نے وہ روپے ارم واسطی کو تھما دیے۔ اب بلال نوشی کی طرف بڑھا جو بلال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نوشی جی میں نے اپنی پوری زندگی محبت کے بغیر گزار دی۔ میں بلال احمد محبت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں، عزت کے بغیر نہیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک محبت کے سر کی چادر عزت ہوتی ہے، اور آپ کی ماں نے وہ عزت کی چادر نفرت کی آگ میں جلا دی، اور ایسی ننگی محبت کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک کا۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ سچ، جھوٹ، عزت، محبت۔ شعیب گارڈز کو بلا کر اس فلاسفر کو دھکے مار کر نکالو یہاں سے۔ ناہید نے اپنے بیٹے شعیب کو غصے سے حکم دیا۔ شعیب رکو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بلال تم یہاں سے چلے جاؤ، ابھی اسی وقت۔ جمال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کالا فولڈر اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جمال جلدی سے جلدی وہ خط پڑھنا چاہتا تھا۔ بلال اب بھی نوشی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ محبت ہے یا نفرت؟ اسے میری کہی ہوئی باتوں پر یقین آیا یا نہیں؟ نوشی بھی بلال کو پترائی ہوئی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ شعیب اسے نکالو یہاں سے، تم نے سنا نہیں؟ ناہید بلال کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور بلال کو دھکا دیا زور سے۔ یہ دیکھ کر شعیب کو بھی جوش آ گیا۔ واقعی تمہاری رگوں میں گندا خون ہے، شعیب نے جذبات میں آ کر بول دیا تھا۔ یہ بولنے کی دیر تھی۔ بلال نے ایک زوردار تھپڑ شعیب کے گال پر جما دیا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا، دوسرے ہی لمحے شعیب زمین پر تھا۔ بلال کی بغل سے جائے نماز زمین پر گر گیا تھا۔ بلال نے شعیب کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے گلے پر جما دیا۔ بلال نے اتنی زور سے شعیب کا گلا دبوچا ہوا تھا کہ شعیب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شعیب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے پا رہا تھا۔ چھوڑو میرے بیٹے کو، رنداوا صاحب میرے بیٹے کو بچائیں اس جانور سے۔ ایس ایم ایس کہاں مر گئے ہو؟ شعیب کو چھڑاؤ اس درندے سے ورنہ یہ مار دے گا۔ ناہید بلال کو پیچھے سے مارتے ہوئے بول رہی تھی۔ بی جی اور ایس ایم ایس خوش تھے۔ اچھا ہوا، سالے کو اور مارو، ایس ایم ایس نے منہ میں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میرے ماں باپ کی گستاخی نہ کرنا، بلال غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ نوشی مجسمہ بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نوشی اسے روکو ورنہ یہ شعیب کو جان سے مار دے گا۔ ناہید نے نوشی کے مجسمے کو جھنجھوڑ کر التجا کی تھی۔ آپ چھوڑ دیں میرے بھائی کو۔ نوشی نے اپنا دایاں ہاتھ بلال کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا جو شعیب کی گردن پر تھا۔ بلال نے اس لمحے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ شعیب کو پیچھے کی طرف گرتے ہوئے ایس ایم ایس نے سنبھالا تھا۔ اب ایس ایم ایس نے شعیب کو صوفے پر بیٹھا دیا تھا اور بی جی پانی کا گلاس لے کر آ چکی تھی۔ ناہید اپنے بیٹے شعیب کو پانی پلا رہی تھی۔ ایس ایم ایس شعیب کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور بی جی اس کی ہتھیلیوں کو گھس رہی تھی۔